صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ثنا خوان عطا فرمائے. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں ہمارے عابد خیال صاحب بھی تشریف فرما ہے. اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے. یہ بھی بڑے اعلیٰ خیالات کے مالک ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں درازی عمر عطا فرمائے. بڑے پرانے ساتھی ہیں اور اس دفعہ انہوں نے ایک دو جگہ نظر بھی لگائی ہے، وہ جا کے لگی ہے. ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھی. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ضروری ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ساتھ پڑھو تو پھر پڑھو گے. آپ کا حق نہیں بنتا یار، بنتا ہے نا حق. چلے حق تو ایک طرف، وہ تو ہر امتی کا حق ہے یار. تبھی درود پڑھ لو جب آقا کے لبوں سے سنا، حضور کے ہونٹوں سے سنا کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود پڑھا اللہ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی، 10 گناہ معاف فرمائے. اللہ نے اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا. یار اپنی عزتوں کو بلند کرو. یہ ٹک ٹاک سے عزتیں بلند نہیں ہوتی، یہ فیس بک پہ جا کے انسٹاگرام پہ جا کے عزتیں نہیں بلند ہوتی. آقا کی بارگاہ میں درود پڑھو گے تو اللہ عزتوں سے مالا مال کر دے گا. ذرا پڑھ کے سناؤ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے، بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے. انج پہ لگدا ہے، انج پہ لگدا ہے، انج پہ لگدا ہے. تھے آقا آئے ہوئے نے، انج پہ لگدا ہے، انج پہ لگدا ہے. تھے آقا آئے ہوئے نے، انج پہ لگدا ہے، انج پہ لگدا ہے. تھے آقا آئے ہوئے نے، انج پہ لگدا ہے. تھے آقا آئے ہوئے تے جدا جگ پروانہ ہے. یاد رکھیں نبی پاک کی آل کی بات پہ اور آل پاک کے ذکر پہ کنجوس بندہ نہیں بول سکتا. کنجوس بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو اور وہ پیسے نہ لوٹائے. کنجوس بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے زبان بھی دی ہو، طاقت بھی دی ہو بولنے کی، پھر بھی وہ آل پاک کا ذکر سن کے بت بن کے بیٹھا رہے، منہ بھی نہ ہلائے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ آئے، پھر اس کا اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں بات کر رہا ہوں اس ہستی کی کہ جن کی آل پاک پہ ہم سب فدا ہیں. کہ جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ پروانہ ہے. اس ہستی کے نام پہ ذرا دونوں ہاتھ فدا کر کے بولو بابا ساخرا دا بابا ساخرا دا بابا
حسنین دانا بابا زہرا حسنین دانا حسنین کے نانا کی بارگاہ میں ایک دفعہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری شاہد نمود قادر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اللہ ان کا بھی آنا قبول منظور فرمائے، اور جتنے نعت خوان مجھ سے پہلے اب تک حاضری پیش کر چکے ہیں اللہ ان کا بھی پڑھنا قبول منظور فرمائے۔ آپ اگر زیارت کر لی ہے تو میں کچھ عرض کروں۔ ٹوپی بھی وہی ہے، چمک دمک بھی ویسی ہے، اللہ سلامت رکھے اس چمکتے چہرے کو۔ مجھے میرے بھائی نے جس کلام کی فرمائش کی ہے اس سے ہی آغاز کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اللہ آپ کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ کوئی بندہ ابھی حج آ رہا ہے، کوئی بندہ جتنا مرضی مہنگا پیکج لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، وہ کبھی بھی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کسی حاجی کا ہاتھ پکڑ کے کہ بھئی میں 28 لاکھ دا پیکج لے کے آیا، کبھی نہیں کہے گا کہ میں 20 لاکھ کا پیکج کروا کے آیا ہوں۔ وہ کعبۃ اللہ کو دیکھے گا اور اس کا دل دھڑک دھڑک کے کہے گا کہ اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی فرمائش حرم میں ملاقات بھی ہوئی تھی سید بلال صاحب، سبحان، ہاں بالکل یاد آ گیا، اور البیک کے بالکل سامنے ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ قاری صاحب یاد آ گیا سے، ہاں جی، نہیں پتہ نہیں یاد نہیں میں نے، بڑی جلدی، اور یہ بھی ماشاءاللہ ابھی آپ پہنچے ہی تھے۔ اچھا جی، بہت ہی خوبصورت شعر جو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے پیش کر رہا ہوں۔ جب بندہ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتا ہے اور وہاں کی بہاریں دیکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات۔ اللہ کرے جو ہاتھ پھیلا کے سینے کا زور لگا کے کہہ دینا کیا بات مولا، ابھی یہ جملہ اس کے منہ سے پورا نکلے نا، مالک اس کو اسی حج پہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دینا۔ میں نے ہاتھ بلند دیکھنے ہیں، کرسیوں والے ہاتھ اٹھتے ہیں یا جو زمین پہ بیٹھے ہیں یا اسٹیج والے، صرف اتنا کہنا ہے کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا،
آنا مقرر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ادھر رکھ کے نعرہ کون کون لگائے گا نعرے کے لیے ہاتھ کون اٹھائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر لطف آیا تو کہہ دیں سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ امام اہل سنت کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام جو بڑا معروف ہوا بڑا پیسا مقبول ہوا میری آواز میں اور یہ میرے لیے خوش بختی کی بات ہے ورنہ اعلیٰ حضرت کے کلام تو جو پڑھتا ہے اللہ اسے عزتوں کے تاج پہناتا ہے عابد بھائی بات بڑی پیاری ہے عقیدے کی بات ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا 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 رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آپ کی آواز سے واقعی لگ رہا کہ بابا خادم القادر رضوی صاحب چلے گئے ہیں خدا کی قسم بابا تو ایک طرف اس کی آج محبت بھی جس دن میں زندہ ہے نا وہ بھی اسے مجبور کرتی ہے یہ نعرہ لگانے کے لیے یہ دیکھیں ادھر آئے ذرا ادھر آؤ یہ دیکھیں قاری صاحب ذرا دیکھیں محبت یہ محبت دیکھو یہ محبت دیکھو اب ذرا محبت کے ساتھ میرے بابے کی محبت میں اور سب سے بڑی بات کہ جس ہستی کی محبت میرے بابے کے دل میں تھی اس ہستی پہ قربان ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت یوں چہر چہرے گا رہے گا یوں ہی ان کا چہر خاک ہو جائے جج جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے سونے پیارے بابا جی میں نے ان سے نہیں کہا کہ اپنی پوری آواز پچھلے شعر پہ فدا کر دیں قربان کر دیں کیونکہ وہ صرف آقا کی ثنا و توصیف والا شعر تھا اب جو شعر ہے اس میں حضرت حسان ابن ثابت کا دامن تھام کے قاری صاحب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اس میں ان منکروں کو جواب بھی ہے ان انکار کرنے والوں کو جواب بھی ہے اور میرے آقا کی شان کا بھی ذکر ہے کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے وہ بولتا کسی کو شک ہے اس بات پہ تو وہ خاموش رہ سکتا ہے جو مردہ ہوتا ہے وہ بولتا اور جو زندہ ہوتا ہے اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ کبھی خاموش نہیں رہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کو اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے کون اب میرا ساتھ دیتا ہے جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا او کہاں تم نے دیکھے گے چرچرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہو میں نے آپ کو ترلا منت کرنا نہیں اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں جی میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر دوبارہ پڑھیں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام میں بھی زیارت کر لوں
کون کون ہاتھ اٹھا کے یہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری مجھے ہر نبی کے غلام کی آواز آ سکتی ہے، اسٹیج تک آ سکتی ہے، ہاتھوں کی زیارت کرا سکتے ہیں اگر تکلیف نہ ہو تو۔ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک ان ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو پکڑ نہ لے۔ دیکھتا ہوں کون اب ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ لو بھائی، جس کو اللہ نے دائیں ہاتھ میں 5 انگلیاں عطا کی ہیں، مجھے الحمدللہ 5 دی ہیں اللہ نے۔ آپ بھی دیکھیں ذرا، چیک کریں، مجھے 5 دی ہیں اللہ نے الحمدللہ۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ حاجی صاحب ذرا سارے اپنی اپنی انگلیاں دیکھیے، جس کو دائیں ہاتھ میں اللہ نے 5 دی ہیں، جس کو بائیں ہاتھ میں اللہ نے 5 دی ہیں، ان دونوں 5 انگلیوں کو اٹھا کے اب دیکھتا ہوں کون بولتا ہے میں غلام پرچتن ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام۔ ایسا لگنے لگا کہ جو نام صاحب ایمان کی جان ہے، پیر صاحب قبلہ، جو نام صاحب ایمان کی، بولو نا یار، جان لگا کے بولو، صاحب ایمان کی جان ہے۔ جب ایمان والے کے سامنے وہ نام لیا جاتا ہے، اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان سلامت ہے، اس کے جسم میں، اس کی روح میں ایمان تازہ ہے۔ اب میں نے دیکھنا اسٹیج والوں کے بھی چہرے میں دیکھوں گا، نیچے جو بیٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں مجھے کہ نام سنتے جس کا چہرہ کھل اٹھا، جس کا ہاتھ بلند ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں بھی غلام ہوں ان کا، تو بس اس کے لیے میرا دل دعا کرے گا۔ کون کون یہاں ان کا غلام ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام حضرت عمر ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام عثمان غنی ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ اس نعرے پہ تو ویسے ہی ہمیں عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ میں غلام مولا علی ہوں، یہ میری پہچان ہے، ہم مجھے کیوں کر سسائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اللہ آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ مجھے پتا ہے موسم بھی ایسا ہے، قاری شاہد صاحب بھی آ چکے ہیں، اور میں جتنی دیر کا آ کے یہاں پہ بیٹھا تھا، حاضر تھا، اللہ تعالیٰ میرا وہ بھی بیٹھنا قبول فرمائے، کیونکہ اس میں بھی سننے کی بھی برکتیں ہیں نا۔ سننے میں تو میں حضور کی سنت ادا کر رہا تھا الحمدللہ، تو اس کی الگ برکتیں ہیں۔ وہ تو آقا نے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا ہے،
اس کے لیے اعلان کیا ہے 100 شہید. قاری صاحب 100 شہید. اب آپ صبر دیکھ لیں کتنا ہے. ہاں جی ہاں جی عثمان قادری صاحب. تو اب چونکہ میری عادت نہیں ہے کہ زیادہ اس کو طویل کیا جائے، تو میں انشاءاللہ ایک اور نعت شریف مدینہ پاک کی حاضری سے متعلق اور اس کے بعد منقبت کا ایک آدھا شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. قاری شاہد صاحب فرما رہے ہیں پنجابی کا ایک کلام، چلے میں وہ پہلے پیش کرتا ہوں. بڑا ہی پیارا کلام. دایاں ہاتھ میں بلند کروں گا، دایاں ہاتھ میرا بلند ہوگا، حضور کے حسن کا ذکر سن کے، آقا کے جمال کی بات سن کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سخی دل بندہ بولے گا سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر. جڑا چاہندا جنت چ پاوے شجر، جڑا چاہندا جنت چ پاوے شجر. اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چاہندا اے جنت چ پاوے شجر پاوے شجر. او کی کرے بسوں مل کے کرے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر مجھے، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. کوئی بتائے گا مجھے اس صحابی رسول کا نام؟ کس کو خریدا تھا میرے آقا نے؟ کس کو خریدا تھا؟ کس کو خریدا تھا؟ کون؟ بلال. اوہی بلال کہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان. او دی سارے غلاماں چوں بکھری گے شان، او دی سارے غلاماں چوں بکھری گے شان. قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف کی اذان بھی سنائیں. آنکھوں کو 30 سیکنڈ کے لیے بند کر لیں، محسوس کریں کہ آپ حرمین شریفین میں بیٹھے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے. اور بلال شاہ صاحب تو ابھی ساتھ ہی تھے ہمارے، ہو کے آئے ہیں، بس 30 سیکنڈ کے لیے. اللہ أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان اودی سارے غلاماں چوں وکھری ہے شان اودی سارے غلاماں چوں وکھری ہے شان جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان اودی سارے غلاماں چوں وکھری ہے شان وکھری ہے شان بندہ ہو چاہیدہ ہے جدا ہاتھ بلال حبشی دی محبت چ بلند ہوئے تے بلال حبشی دا نا سن کے گج وج کے کمے سبحان اللہ او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ 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 میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ آخر تے کیوں آئی اونٹنی کمزور سی ڈاچی کمزور سی آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ جدوں آقا نوں پایا جدوں آقا نوں پایا تے ٹھہری کیتے نہ جدوں آقا نوں پایا تے ٹھہری کیتے نہ آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ جدوں آقا نوں اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ تیری اونٹنی دی چال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کشو مدینے چلے ایک منٹ کے لیے مدینہ مدینہ کرنی ہے مدینہ پاک کی فضاؤں میں گم ہونا ہے میں منقبت پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کر دوں گا جس کو مدینہ شریف جانا ہے میں یہاں بھیجنے نہیں آیا میری جیب میں کوئی ٹکٹ نہیں پڑے کہ لے لو چلے جاؤ لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے آقا بڑے سخی ہیں مجھے یقین ہے کہ آج مدینہ کی طرف میں جو ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم کے مدینہ مدینہ کرے گا نہ جانے کس کا مقدر جاگ جائے دونوں ہاتھوں کو ایک منٹ کے لیے مدینہ کی محبت میں کسی کو مت دکھاؤ اس ہستی کو دکھاؤ حسنین کے نانا مدینہ شریف میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میں کشو مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے
مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھڑے جو لب سب چھڑتے ہیں حسنین کے صدقے پڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا رہندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جہاں بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی صبر جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم میں ایک ہی شعر منقبت کا پیش کروں گا اور کرنے ہی والا تھا کہ ماشاءاللہ بلال شاہ صاحب پھر اٹھ کے آئے انہوں نے کان میں کہا کہ یہ پڑھ دیں پورا کلام تو نہیں چونکہ تعارف اور نام قاری شاہد صاحب نے ان کا لیا ہے تو اب یہ بائی پاس ہو کے بھی معاملہ ہو گیا اور اگر نہ بھی نام لیتے تو حرم میں ملاقات تو ہوئی تھی نا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی بلال کوئی فرمائش کرے ایک ہی شعر ان کی محبت کے لیے پھر ایک منقبت کا شعر تھکے تھے نہیں پکی گل ہے ہاں جی نہیں تھکے یار نہیں تھکے اللہ ایسے ہی آپ کو رکھے اللہ کرے کہ حضور کا ذکر کرتے کرتے آپ کبھی بھی نہ تھکیں آمین میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روضہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے
حسنین کا صدقہ عطا کیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ آخری بات، امن کا مہر و ماہوی جو شاہوں کا گے شاہوی، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ آخری لائن، ہر حسین ہر حسین ہر علی والا آخری دفعہ ایسا ماحول بن جائے کہ علی والے جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو پیر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ تیرے لیے دعا کریں، جس کو جا کے دل پہ بات لگے کہیں کہ یار جاتے جاتے کیا بات چھیڑ کے گیا ہے، بس وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے سونا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا، کسی بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بھجدا علی والا، سونا لگدا ہے علی والا۔ آخری دفعہ علی والا دونوں ہاتھ اٹھا کے علی مولا مولا علی مولا 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 میں حلال علی دا پیارا نانا کملی والا، حسن عباس جے دیر دے میرے میں گا کرما والا، میں گا کرما والا۔ آخری مصرع ہے، چڑھ کے نام دے موڑے دسیا 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 ایتھے سجدہ علی والا، او چنگا لگدا علی والا، او سونا لگدا علی والا، چنگا لگدا علی علی علی